رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ تمام حضرات عشق سے محبت سے آنکھیں کھول کر ذرا سوئے نا یہاں حضور کی بارگاہ میں درود شریف آنکھیں کھولے ذرا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ جو حضرات برانڈے میں بیٹھے ہیں یا باہر صفوں پر بیٹھے ہیں گرمی میں، میری ان سے درخواست ہے وہ اندر ہمارے پاس تشریف لائیں نا، آگے آئیں نا، پنکھے لگے ہوئے ہیں، آپ پیچھے کیوں بیٹھتے ہیں؟ مسجد میں بیٹھنا کوئی طریقہ اور ادب ہوتا ہے کوئی، اور گوڈے اوپر کر کے نا بیٹھے، چوکڑی مارے آپ ایسے بیٹھے نا۔ یہ مسجد میں بیٹھنا بھی عبادت ہے، مسجد میں بیٹھنا عبادت ہے، مسجد میں بیٹھنا عبادت ہے۔ جو سب سے اگلی صف میں بیٹھے گا اس کو وہ بہت ثواب ہے، جو دوسری صف میں بیٹھے گا پہلی صف سے کم ثواب ہے، جو تیسری صف میں بیٹھے گا وہ دوسری سے کم ثواب ہے، جو چوتھی میں بیٹھے گا وہ تیسری صف سے کم ثواب ہے۔ میں کوئی ہندی تو نہیں بول رہا یار، ہم سب مسلمان ہیں، ہمیں اللہ کی بارگاہ میں ادب و احترام سے بیٹھنا چاہیے، بلکہ پہلے بھی آنا چاہیے۔ قاری محمود صاحب نے کتنی سوڑی باتیں کی ہیں، اور اپنے دین کو اسلام کو سمجھنے کی کوشش کریں نا۔ آپ کے پیسے تو کوئی خرچ نہیں ہوتے، پنکھا مل رہا ہے آپ کو، پانی مل رہا ہے آپ کو، ماربل ملا ہوا آپ کو، خطیب ملے ہیں آپ کو، نماز پڑھانے والے ملے، اور آپ نے کیا لینا ہے؟ نام آپ سے پیسے مانگتے ہیں، جو پیسے دیتے ہیں وہ اللہ کے گھر کے لیے دیتا ہے۔ تو اس لیے آپ سے درخواست ہے کہ آپ گوڈے اوپر کا کے بیٹھے، اور باہر جو بھائی صاحب مجھے دیکھ رہے ہیں ان سے درخواست ہے اندر آ جائیں، یا دروازے سے ہٹ جائیں، وہ دروازے کے سامنے نہ بیٹھیں، یا اندر آ جائیں۔ بات کو سمجھنا چاہیے، دروازے کو چھوڑ دو، پیچھے بیٹھو، پار چلے جاؤ یا اندر آ جاؤ۔ ایک کامن سینس ہوتی ہے،
کامن سینس کہتے ہیں عقل. کامن سینس کامن عام عقل. کامن کے معنی عام اور سینس کے معنی عقل. سب کے سبحان اللہ. یہ جو کامن سینس ہے یہ ہمیں اللہ عطا کرتا ہے. اللہ عطا کرتا ہے. اور یہ کامن سینس جو ہے یہ جانوروں کو بھی ہے. جو جنگل کے جانور ہیں ان کو بھی کامن سینس ہے. وہ کیسے کامن سینس ہے؟ وہ اپنے بچوں کو جا کر دودھ پلاتے ہیں. جو ہرنیاں ہیں، جو جانور ہیں جن کو اللہ بچے دیتا ہے، وہ اپنے بچوں کو جا کر دودھ پلاتے ہیں. یہ پرندے جو ہیں یہ اپنے گھونسلے بناتے ہیں. وہ دانہ لے کر جا کر اپنے بچے کے منہ میں ڈالتے ہیں. یہ کہاں سے پڑھا انہوں نے؟ کس کتاب میں پڑھا ہے؟ کس اسکول میں پڑھا ہے؟ اللہ نے پڑھایا ہے. تو لہٰذا ہماری ساری عمر گزر جاتی ہے، ہمیں کچھ سینس ہونی چاہیے نا کہ مسجد میں آئے ہیں ادب و احترام سے آگے بیٹھیں. آگے اور آگے بیٹھے میں آپ کوشش کریں میں آگے بیٹھوں. آپ یہ کوشش کریں کہ میں آگے بیٹھوں. میں کوشش نہ یہ کہ میں پیچھے بیٹھوں جا کر. تو بیٹھنے کے بعد سڑک پہ جا کے بیٹھ کر جو بیٹھو جا کر. ادب و احترام ہوتا ہے نا، اس میں آپ کو ثواب بھی ملتا ہے. تو نماز ہم جمعے کی کیوں پڑھتے ہیں؟ ثواب کے لیے پڑھتے ہیں نا، وہ گناہ کے لیے تو نہیں پڑھتے. یہاں کے ادب و احترام بھی ہیں. آپ کو اتنی اچھی باتیں سکھاتے ہیں. ان باتوں کو سمجھا کریں. ان باتوں کو سمجھنے سے آپ کو دین کی سمجھ آئے گی، آپ کو عقل آئے گی، آپ کا عقیدہ ٹھیک ہوگا. آپ کہتے ہیں جی بھابی سنی بریلوی میں کیا فرق ہے؟ وہ جاہل کہتے ہیں. ان کو فرق پتہ کرنا چاہیے نا. ہمیں اپنے بچوں کا پتہ ہے نا، یہ ہمارا بیٹا ہے، یہ میری بیٹی ہے، یہ میری وائف ہے، یہ میری بہن ہے. پتہ ہے نا. تو دین کا کیوں نہیں پتہ؟ ہم نالائق اس معاملے میں. تو اس لیے کہتے ہیں بڑے گروہ بن گئے، مولوی کو ادھر جا رہے ہیں، ادھر وہ نالائق مولوی جا رہے ہیں. جن کو اللہ نے کرم کیا ہے وہ ان کا رستہ ایک ہی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ رسول، اس کی بات ماننی ہے. لیکن مجھے افسوس ہے کہ ہر دفعہ ہم یہ اعلان کرتے ہیں. تو آپ کو ذرا میری درخواست ہے سمجھا کریں. بات چند منٹوں میں ملتے ہیں بات کرنے. اب یہ جو دن ہے یہ آ رہی ہے قربانی کی عید. کون سی عید آ رہی ہے؟ قربانی، قربان ہونا. قاف رے با الف نون یا. قربانی کی عید. یہ قربانی کی عید کہاں سے بنی ہے؟ یہ جو میں نے آیتیں پڑھی ہیں سورہ صافات 23ویں پارے میں یہ سورت ہے. اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے قربانی کا ذکر کیا ہے. بعض لوگ جہل کہتے ہیں قربانی کیا کرنی ہے، یہ پیسے کسی غریب کو دے دیں. ایسے لوگ بھی ہیں. اس قرآن کو چھوڑو. یہ جو پیسے قربانی ہیں کسی غریب کو دے دو. یہ غریب کو دینے کا تیری بیبے نے یہ مسئلہ بنایا ہے؟ کس نے مسئلہ بنایا یہ؟ تم قرآن کا انکار کرتے ہو، قرآن کی بات کو پیچھے کرتے ہو. تم جو کہتے ہو کہ غریبوں کو پیسے دو، تو کہاں لکھا ہوا ہے بتائیے؟ غریبوں کی جو خدمت ہے وہ مسئلہ اور ہے. رب ذوالجلال نے فرمایا کہ میری بات غور سے سورہ آل عمران میں ایک آیت آتی ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں کسی کو بھوک دیتا ہوں، بھوک، یہ میری رحمت ہے. یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے. میں کسی کو بھوک دیتا ہوں یہ میری رحمت ہے. میں کسی کو پیاس دیتا ہوں یہ میری رحمت ہے. میں کسی کو مسکین بناتا ہوں یہ میری رحمت ہے. میں کسی کو یتیم بناتا ہوں یہ میری رحمت ہے. اللہ کہتا ہے میری رحمت ہے. تو رحمت کے بہت سے حصے ہیں، ان گنت سے ہیں. حضور کی کافروں پر بھی رحمت ہے، سکھوں پر بھی رحمت ہے، عیسائیوں پر بھی رحمت ہے، چوروں ڈاکوؤں پر بھی رحمت ہے. وہ رحمت کیسی ہے کہ پہلی امتیں جو گناہ کرتی تھیں ان کی شکلیں بگڑ جاتی تھیں. وہ بندر بن جاتے تھے، سور بن جاتے تھے. ان کے اوپر پتھر کی بارشیں ہوتی تھیں، ان کے اوپر میٹکوں کی بارشیں ہوتی تھیں، ان کو جوئیں پڑ جاتی تھیں. ان سے لوگ نفرت کرتے تھے. اب حضور کی امت پر یہ کام نہیں ہوگا. فرمایا میرے مبعوث تو اس امت میں موجود ہے
اب جو پہلی امتوں پر جو عذاب آتے تھے تیری امت پر نہیں آئے گا، کیونکہ میں نے تمہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، میں تمہیں عالمین کی رحمت بنا دی ہے۔ سب کے سبحان اللہ، عالمین کی رحمت، اس عالم میں سب چیزیں ہیں، مسلم ہیں، غیر مسلم ہیں، جانور ہیں، ہر چیز جو ہے پیدا کی گئی ہے اس کے لیے حضور رحمت ہے۔ تو اس لیے ہمیں حضور کی رحمت لینے کے لیے کوئی طریقہ بھی چاہیے نا، تو مانگنے کا طریقہ بھی چاہیے نا۔ میں کسی سے کہوں ادھر ہوئے مجھے 50 روپے دو، یہ تو ڈاکہ ہے۔ تو اگر میں کہوں جناب بھائی صاحب السلام علیکم، آپ کا کیا حال ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، اللہ آپ کو تندرستی دے، آپ کے بچوں پر کرم کرے، اگر آپ کے پاس کوئی پیسے ہیں تو مجھے 50 روپے دے دیں، میں نے کھانا کھانا ہے۔ مانگنے کا طریقہ بھی تو ہے۔ اگر میں اللہ سے کہہ دوں ایاک نعبد و ایاک نستعین، میں تیری عبادت کرتا ہوں، تجھی سے مدد مانگتا ہوں، تم کون ہو، تم کون یہ بات کہنے والی؟ پہلے کہو الحمدللہ رب العالمین، سب کہیں الحمدللہ۔ اس کا کیا معنی ہے؟ تمام عالمین کے رب کے لیے حمدیں ہیں، اللہ کی تعریف ہو رہی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، تو رحم والا ہے اور رحم کرنے والا ہے، دو تعریفیں ہو گئی۔ مالک یوم الدین، تو روز معاشر کا مالک ہے، سب کے سبحان اللہ، 3 باتیں ہو گئی۔ مالک یوم الدین، اب کہیں گے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں، 4 باتیں ہو گئی۔ پھر آگے رب کہتا ہے مجھے کہو اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ مجھے سیدھا رستہ بتا دے، یا اللہ مجھے سیدھا رستہ بتا۔ تو اللہ کہتا ہے میرا تو کوئی رستہ ہی نہیں ہے، رستہ تو اس کا بنتا ہے جس کے پاؤں ہوتے ہیں، وہ چلتا ہے۔ تو پھر اب نے کہا اب مانگ رستہ ان لوگوں کا، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اب کیا یا اللہ ان کا رستہ بتا جن پر تو نے انعام کیا ہے، سب کے سبحان اللہ، انعام یافتہ لوگوں کا رستہ بتا۔ دوسری آیت میں آتا ہے وہ کون لوگ ہیں انعام یافتہ، وہ 4 گروہ ہیں، من النبیین انبیاء کرام، والصدیقین صدیق، والشہداء شہید جو جانیں قربان کرتے ہیں، والصالحین نیک لوگ۔ ان 4 گروہوں کا جو رستہ ہے وہ اللہ کا رستہ ہے، سب کے سبحان اللہ، ان کا رستہ مانگو۔ آیت آگے سے پڑھو پیچھے سے پڑھو پھر تمہیں عقل آئے گی نا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ کیا بات ہے؟ اللہ کو تیرا محتاج ہے، تو اللہ کا محتاج ہے، تمہیں اللہ نے پیدا کیا ہے۔ تو اس لیے ہمیں ادب و احترام جو ہے نا اس کو مد نظر رکھنا ہے۔ ابھی چند دنوں میں عید قربان آ رہی ہے، یہ قرآن کی جو میں نے آیتیں پڑھی ہیں سورہ صافات کی 101 نمبر آیت، 102 نمبر آیت، اس کے اندر قربانی کا ذکر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی دے دی، سب کے سبحان اللہ۔ ہم بڑے مالدار ہیں، ہم بکری کی قربانی دے سکتے ہیں، اتنے مر مک گئے ہیں، پھر ہم گائے میں حصہ ڈالتے ہیں، اونٹوں میں حصہ ڈالتے ہیں۔ انہوں نے بیٹے کو قربان کر دیا، خواب آئی، پہلے دعا مانگی یا اللہ مجھے نیک صالح بیٹا عطا کر۔ جب دعا مانگی اللہ نے کہا اے میرے محبوب تمہیں میں نیک اور صالح بیٹا عطا کروں گا۔ بیٹا پیدا نہیں ابھی ہوا، ابھی بیٹا پیدا ہونا ہے، لیکن اللہ نے بشارت دے دی، یہ جو بشارت ہے یہ علم غیب ہے، یہ علم غیب دیا آپ نے، اللہ نے اپنے نبی کو کہ تجھے بیٹا عطا کروں گا۔ پھر جب بیٹا جوان ہو گیا، بالغا بیٹا، فلما بالغا، بالغ ہو گیا۔ بالغ اسے کہتے ہیں جو بندہ سمجھدار ہوتا ہے، عقل مند ہوتا ہے، بچہ نہیں ہوتا، وہ صحیح رائے دے سکتا ہے،
ان سے مشورہ کریں، آپ کو صحیح رائے دے گا۔ تو لہذا یہاں سے سبق ملا، ہمیں بھی ہمارے جو بیٹے جوان ہیں ان سے مشورہ کرنا چاہیے اپنے کاموں کے لیے، آپ کو رستہ ملے گا۔ فلما بلغ معہ السعی، بالغ ہو گیا بیٹا، کام کرنے کے قابل ہو گیا، سعی کرنے قابل ہو گیا، پھر کہا بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ سب کے سبحان اللہ، میں نے خواب دیکھا ہے میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ تو ثابت ہوا جو خواب ہے یہ بھی اللہ کی وحی ہے، خواب وحی ہے، یہ خواب ایسے نہیں ہے۔ ابراہیم السلام کو 3 دن خوابیں آتی رہیں، 8 ذی الحج، 9 ذی الحج اور 10 ذی الحج، 3 دن خوابیں آئی کہ میں بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں۔ پھر آپ سمجھ گیا کہ مجھے یہی حکم ہے، یہ مجھے اشارہ ہو رہا ہے کہ میں اسماعیل کو ذبح کروں، جس کو دعا مانگ کر لیا اللہ سے، ذبح کروں۔ تو لہذا جو خواب، اب بھی خوابیں آتی ہیں، اب بھی خوابیں آتی ہیں، آپ کی کوئی مشکل ہے، کوئی آپ نے رہنمائی لینی ہے اللہ سے، کوئی آپ نے کام کرنا ہے، کوئی آپ نے سفر کرنا ہے، تو آپ اللہ سے کہتے ہیں یا اللہ مجھے رہنمائی دی جائے۔ تو آپ دروشی پڑھ کے عشاء کے بعد سو جائیں تو میں قسم سے کہتا ہوں آپ کو خواب میں اشارہ ہوگا، آپ کو ہدایت ملے گی، راہ ملے گی۔ آپ مانگے تو صحیح نا، ہم تو رشتے یہ کرتے ہیں کہ وہ ہم دوڑوں کہاں سے آئے گی، کوٹھیاں کہاں سے ملے گی، کاریں کہاں سے ملیں گی، وہ بات نہیں ہے، بات ہے اللہ رسول کی۔ خواب آئی تو لہذا خواب بھی جو ہے وہ اللہ کی وحی ہے، نبیوں پر وحیاں بھی آتی ہیں اور خوابیں بھی آتی ہیں۔ تو بیٹے کو لے کر مینا کے اندر چلے گئے۔ اب جو حاجی مینا میں جاتے ہیں وہاں جا کر ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو بتا دیا، اس لیے بتایا کہ بیٹا کہے نہ مجھے پوچھا نہیں ہے، مشورہ نہیں کیا، میری عبادت میں یہ میرا بیٹا بھی شامل ہو، اللہ کی رضا کے لیے تیار ہو جائے۔ اور آپ کو پیشانی کے بل لٹایا، ایسے نہیں لٹایا، یہ پیشانی نیچے گئی، پھر کہا کہ چھری پکڑی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا ابا جان آپ بھی ذرا آنکھوں پہ پٹی باندھ لیں، جب چھری چلائیں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ جو کام آپ کو اللہ نے کہا ہے اس میں کوئی کمی پیشی ہو جائے، اس میں کوئی ایسی بات ہو جائے کہ اللہ کا حکم پورا نہ ہو سکے۔ تو لہذا بڑی لمبی تفسیر ہے قرآن کے اندر، تفسیروں کے اندر، وہ چھری چلائی، چھری نہیں چلتی، حالانکہ چھری کا کام ہے کاٹنا، چھری نہیں کاٹ رہی، پھر چلایا نہیں کاٹا، پھر چلایا نہیں کاٹا، پھر غصے سے چھری کو پتھر پر مارا، اس کے کئی ٹکڑے ہو گئے۔ ابراہیم علیہ السلام چھری سے کہتے ہیں کہ پتھر کو تو کاٹ دیا ہے، میرے بیٹے کے گلے کو نہیں کاٹ دی، یہ کیا بات ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ اللہ کے نبی کو معلوم تھا، لیکن یہ قیامت تک امت کے لیے سبق ہے کہ چھری کیوں نہیں کاٹتی۔ تو چھری نے اللہ سے دعا کی یا اللہ مجھے زبان عطا فرمایا، میں تیرے نبی کو جواب دوں اس کا۔ سب کے سبحان اللہ، مجھے زبان عطا فرما، تیرے نبی نے مجھ سے سوال کیا ہے، پتھر کو کاٹتی ہے، میرے بیٹے کے گلے کو نہیں کاٹتی، تو یا اللہ میں تیرے نبی کو جواب دینا چاہتی ہوں۔ تو چھری نے کہا اے اللہ کے نبی تو کہتا ہے کہ پتھر کو کاٹتی ہے، میرے بیٹے کے گلے کو نہیں کاٹتی، تو میں آپ سے عرض کرتی ہوں، تو اللہ کا نبی ہے، جب تجھے آگ میں ڈالا تھا، بہت لمبی چوڑی آگ تھی، بڑی تفسیر ہے اس کی، اس آگ نے آگ کو جلایا کیوں نہیں تھا؟ سب کے سبحان اللہ، کیوں نہیں جلایا تھا؟ آگ کا کام ہے جلانا، اس نے نہیں جلایا، کیا وجہ ہے؟ تو خود کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اے آگ میرے ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جائے، سلام علی ابراہیم، نرم ہو جائے، یہ نہیں کہ جلانا نہیں ہے، کہا ایسا نہیں ہے، جلانا بھی نہیں ہے، اور ٹھنڈی ہو جا، اور ایسی ٹھنڈی ہو جائے جو سلامتی والی ہے، ابراہیم علیہ السلام خوش ہو جائیں۔
ٹھنڈک آ رہی ہے تو آگ نے کیوں نہیں جلایا تھا؟ آپ کو آگ نے کیوں نہیں جلایا تھا؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ کا حکم ہوا تھا. چھری کہنے لگی اللہ کا تیرے آگ کو حکم ہوا تھا میرے ابراہیم کو نہیں جلانا. ایک دفعہ کہا تھا اللہ نے, مجھے 70 مرتبہ کہا ہے اللہ نے کہ اسماعیل کو گلے کو نہیں کاٹو. یہ ساری باتیں موجود ہیں, قرآن موجود ہے. ہم نالائق کہتے ہیں یہ قربانی کے پیسے کسی غریب کو دے دو. تو یہ ایسا نہ ہو کہیں نمازیں تم سے نہیں پڑھی جاتی, تم کہو جی میرے سے تیرے پیسے لے لو, میری نمازیں پڑھ دیا کرو. پھر کل کو یہ بھی کہو جی میرے سے نکاح نہیں پڑھایا جاتا, تو میری جگہ سے تو نکاح پڑھا لے. پھر آپ یہ کہہ دیں جی میرا جنازہ نہ پڑھنا, پڑھنے والا بندہ کون نہیں, تم پڑھ دینا کوئی بندہ اور کھڑا کر کے. یہ باتیں نہیں ہیں. یہ اللہ کا نظام ہے, وہ اٹل ہے, وہ فیصلہ کن ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وہ کر کے بتایا ہے, عمل کر کے دکھایا ہے. اس لیے اپنی طرف سے ہمیں پنگا نہیں لینا چاہیے کہ شریعت کی بات ہم ادھر کر دیں, قرآن کی آیت کو ادھر لے جائیں, اس کو ایسے لے جائیں. جو بندے ایسا کرنے والے ہیں وہ نیست نمود ہو جائیں گے. بڑے بڑے نیست نمود ہوئے ہیں. فرعون کو دیکھیں, نمرود کو دیکھیں, شداد کو دیکھیں, بڑے بڑے کافروں کا قرآن میں ذکر ہے. وہ غرق کیوں ہوئے ہیں؟ وہ اللہ کے نظام کو انہوں نے چینج کیا ہے, اپنے نبی کی شریعت کو چینج کیا ہے. ہم کون ہیں چینج کرنے والے؟ یہ نظام اسی جس طرح آیا ہے اسی طرح منوان یہ نظام قیامت تک جائے گا. اس لیے ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہمیں یہ اتنی بڑی قربانیاں دی ہیں اللہ کے نبیوں نے, تو ہم سے بھی کبھی قربانی مانگے اللہ اپنے نظام کے لیے, اپنے دین کے لیے. ہمیں اس میں قربان ہونا چاہیے. تو انشاءاللہ تعالی اب عید میرا خیال میں 20 کو آ رہی ہے, جو بھی دن ہوگا عید قربان آ رہی ہے. اور عید قربان اس پر واجب ہے جو نصاب رکھتا ہو, جو زکوٰۃ دینے کا نصاب رکھتا ہے. زکوٰۃ کس پر واجب ہوتی ہے؟ اسی طرح جو قربانی ہے وہ بھی اسی کے لیے ہے. قرض لے کر قربانی کرنا یا اور کوئی چکر ڈالنا, اگر پیسے کم ہیں تو آپ اجتماعی قربانی میں شامل ہو جائیں, یا نہیں اس میں بھی نہیں شامل ہو سکتے, کوئی بات نہیں ہے. اللہ نے سختی نہیں کی آپ کے لیے, آسانی پیدا کی ہے. قرض لے کر قربانی نہیں کرنا. تو اس لیے یہ جو دن آ رہے ہیں اس میں اللہ کا ذکر کرنا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ واللہ اکبر, اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ تکبیریں شروع ہو جائیں گی 9 ذی الحج کی فجر کو. تو اس لیے ہمیں یہ دن جو ملتے ہیں یہ اللہ نے ہمیں دن دیے ہیں. کبھی یہ دن آتا ہے, کبھی یہ دن آتا ہے, کبھی یہ دن آتا ہے, کبھی یہ قرآن میں موجود ہیں. ہمیں عقل نہیں ہے, نہ پڑھتے ہیں, ہم تو ٹائم نہیں نکالتے. انشاءاللہ تعالی زندگی رہی تو 8 بجے صبح یہاں پر عید قربان کی نماز کھڑی ہوگی. تشریف لائیں, خوشی سے تشریف لائیں, تکبیریں پڑھتے ہوئے آئیں. جن کو اللہ نے اچھے کپڑے دیے اچھے کپڑے پہن کر آئے. جس رستے سے آئے پھر جانا دوسرے رستے سے ہے, تاکہ وہ رستے بھی آپ کی گواہی دیں گے. جو لوگ ملیں گے وہ بھی آپ کی گواہی دیں گے. اپنے آپ کو نرم کرو نا, ڈنڈا نہیں بننا چاہیے, سیدھا تھکا رہنا ہے. اپنے آپ کو نرم کرو, محبت پیدا کرو, اخلاق پیدا کرو, حضور کی سنتیں ادا کرنے کی توفیق اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو. تو یہ ساری چیزیں اللہ نے ہمیں ہماری بخشش کے لیے دی ہیں. تو اس لیے عید قربان جو ہے اللہ تعالیٰ زندگی رکھے, اس کو ہم شان و شوق سے اپنی ہمت اور توفیق کے مطابق کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.